عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بالخصوص بزرگوں کے لیے اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، کسی پریشانی میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہوں گے، چاہے تو کال ریکارڈ کروا دیجئے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز ہم شامل بھی کریں گے اور دوران پروگرام بھی جو میسیجز ہمیں آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم کوشش ہوگی کہ ہم شامل کریں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کروا دی جائے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ افراد شامل ہوتے ہوں گے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر انشاءاللہ الکریم ایک سیگمنٹ بھی شامل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ عز و جل کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، کوئی روحانی علاج آپ کو بتایا جاتا ہے، کبھی تو ناظرین کو تعویذ بنانے کے طریقے بھی الحمدللہ عز و جل سکھائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی روحانی علاج ہی مقصود ہوتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیں سلیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں کہ بلا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آج کون سا وظیفہ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ آج ہم ناظرین کو قرض اتارنے کا وظیفہ بتائیں گے۔ قرضہ اتارنے کا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ملک و بیرون ملک میں رہنے والے لوگ بڑے قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے بتائیں ہمارے ناظرین کو وظیفہ۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو قرض اتارنے کا وظیفہ بتائیں گے، کیونکہ قرض حالات کے لحاظ سے جب انسان پر قرض ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی کے اوپر ہزاروں کا قرض ہوتا ہے، کسی پر لاکھوں کا، کسی کو پر کروڑوں کا، اور اس وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ پریشان رہتا ہے۔ تو قرض کی وجہ سے انسان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب قرض نہیں اتر پاتا اور انسان کوشش کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری کائنات کو وہ عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے خزانے اتنے ہیں کہ روزانہ کروڑوں لوگوں کو وہ دیتا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے قرض کے لیے درخواست کرنی چاہیے۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اس کو صبح شام 100 مرتبہ
اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس قرضے کو اتار دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ اچھا، یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہ ہو سکی ہو سکتا ہے کہ ابھی سنی اور یاد نہ ہو سکے ہوں، تو مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ دعا تحریر فرمائی ہے، تو آپ چاہیں تو مدنی پنصورہ سے بھی یہ دعا پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک تو یہ دعا ہو گئی، اسی طرح سورۃ الواقعہ، جی سورۃ الواقعہ یہ بھی قرآنی صورت ہے، تو یہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ پاک فقر و فاقہ دور فرما دیتا ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، ادائے قرض کے لیے بہت مجرب ہے۔ تو یہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ کم از کم 1 مرتبہ یہ سورت کی تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم قرضہ اتر جائے گا۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے اور قرض کی ادائیگی کے اسباب بنتے چلے جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ سلیم بھائی، تشریف رکھیے، ابھی آپ سے اور بھی روحانی علاج انشاءاللہ کریں معلوم کریں گے، تشریف رکھیے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو جاری رکھتے ہیں اور اب بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میری زوجہ کی سر میں اکثر آدھے سر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ حالانکہ کئی جگہوں سے دوائیاں بھی لی ہیں لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور جنید بھائی پلیز گھر والوں کے لیے لازمی دعا بھی کر دیجیے گا۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ سلیم بھائی نوٹ فرما لیجئے گا، اور چلیں پہلے تو میں آپ کی بھی عیادت کرتا ہوں، کیونکہ جو آپ کی جو کال چلی نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی کھانسی بھی ہو رہی تھی آپ کو۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ چلیں دل جوئی کی نیت سے میں کھانسی کا روحانی علاج آپ کو بتاتا ہوں نا۔ اگر کسی کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو، گلا خراب رہتا ہو، کھانسی کی شکایت رہتی ہو نا، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیسی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، اب ٹھنڈ کا موسم بھی شروع ہونے لگا ہے، بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں نا، اب بات ہو رہی ہے بزرگوں کے حوالے سے، آپ بھی بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ اب موسم جیسے بدلتا ہے نا، ٹھنڈ شروع ہوتی ہے، گرمیاں جا رہی ہوتی ہیں، اب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، اب یہ جو کچھ ایام ایسے آ جاتے ہیں کہ ان دنوں میں بدلتے موسم میں کچھ ناظرین کسی کا گلا خراب ہوگا، سینہ بعض اوقات خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو حساس طبیعت کے جو بچے ہوتے ہیں، حساس طبیعت کے جو افراد ہوتے ہیں، اسی طرح بزرگ ہیں، یہ ان دنوں میں کافی ان کی طبیعت یہ ڈسٹرب رہتی ہے نا اس حوالے سے۔ تو ان تمام امراض کے لیے نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، سینے کا انفیکشن، سینے کی خرابی، آواز کی خرابی، تو ان تمام امراض کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ سورۃ الفاتحہ بڑی کمال کی صورت ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ کریم۔ اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ زوجہ کے اکثر جو ہے نا وہ سر میں درد رہتا ہے، تو سر کے درد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے، پہلے تو یہ بیچارے خود بھی بیمار لگ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کی امی کو، ان کی زوجہ محترمہ کو بھی اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آدھے سر درد کے لیے بہترین علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب بسم اللہ کی فضیلت، اس کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے کہ اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پوری سورت پڑھ لیجئے، اور
मरीज पर दम कर दीजिए, जिसके सर में आधे सर का दर्द हो उस मरीज पर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इसकी बरकत से उसका दर्द दूर हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये आधे सर और पूरे सर दर्द, तो दोनों का एक ही वजीफा है या दोनों की अलग अलग ये रूहानी इलाज हो? दोनों का एक ही वजीफा है, दोनों का एक ही दोनों वजीफा। का एक ही वजीफा है। लेकिन इसमें यह है कि अगर एक दफ़ा दम करने से फ़ायदा ना हो तो हस्ब ज़रूरत 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार पढ़ के दम कर लें। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की रहमत से 11 का अदद पूरे होते ही सर का दर्द ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब सर में दर्द होता है ना, उस वक्त तो कैफियत ऐसी होती है कि किसी से बात करने का दिल नहीं करता। अब उस वक्त वजीफा पढ़ना बड़ा फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है खुद उस वक्त। पढ़ना जरूरी नहीं है जुनैद भाई, कोई और इस्लामी भाई दूसरा भी या पढ़ के, इस्लामी बहन हाँ। पढ़ के जो है उसके ऊपर दम कर सकते हैं। दम कर शर्त ये है कि उनके तलफ़ुज़ दुरुस्त हों। तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त। अब ये तो जैसे तमाम कुल ही, हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो अब वो कुल की जगह अगर कुल पढ़ेंगे तो फिर वो मायने गलत हो जाएंगे। जी जी, सही तलफ़्फ़ुज़ तलफ़ुज़ के साथ। और कवायद के हिसाब से दुरुस्त पढ़ना जरूरी माशाअल्लाह, है। अच्छी तवज्जो दिलाई। अब सर के दर्द के हवाले से ये वजीफ़ा बता दिया गया। एक वाक़या मैं सुनाता हूँ नाज़रीन को, आपको भी सुनाता हूँ। कैसर रोम के बादशाह, तो रोम के बादशाह ने अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखा कि हुज़ूर मुझे दायमी दर्द सर की शिकायत है। दायमी दर्द सर यानी मुस्तकिल सर में दर्द रहता है, तो मुझे कोई ऐसा तावीज़ बताएं, कोई ऐसी दुआ इरशाद फरमाएं कि मेरा सर का दर्द वो ख़त्म हो जाए। उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसर रोम के बादशाह को एक टोपी भेजी। अच्छा, उस टोपी की एक खुसूसियत ये थी कि जब वो बादशाह उस टोपी को पहनता तो सर का दर्द ख़त्म हो जाता, काफूर हो जाता, सर का दर्द ख़त्म हो जाता। अब जैसे ही वो टोपी उतारता फिर दोबारा सर में दर्द होना शुरू हो जाता। बड़ा परेशान कि आखिर हिकमत क्या है कि टोपी पहनता हूँ सर का दर्द चला जाता है और जब उतारता हूँ तो फिर दोबारा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बड़ा वो हैरान भी था, बड़ा ताज्जुब हुआ उसे। आखिरकार उसने टोपी को उधेड़ा। जब उधेड़ा तो उस टोपी में से एक कागज़ बरामद हुआ। आप जानते हैं नाज़रीन उस कागज़ में क्या लिखा हुआ था? उस कागज़ में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखा हुआ था। अच्छा, अब इससे पता ये चला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये किसी सादे से कागज़ पर लिख कर और इसका तावीज़ बनाकर, अब इस्लामी भाई तो ज़ाहिर सी बात है टोपी पहनते हैं, और उसका तावीज़ बनाकर टोपी में आप अंदर की तरफ से सिलवा लें, टाँका लगवा लें, सुई धागे से टाँका लगवा लें। तो सर के जिस हिस्से में जहाँ दर्द हो वो तावीज़ उसी मकाम पर रखें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इस्लामी बहनें जो हैं वो अपने दुपट्टे में, स्कार्फ में इस अंदाज से सी लें कि सर के जिस हिस्से में जहाँ दर्द रहता हो तो वहाँ पर वो तावीज़ रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये तावीज़ आप खुद भी तैयार कर सकते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। अच्छा जुनैद भाई, इसके अंदर एक ये भी है कि बाज़ लोगों को सर में दर्द होता है ना, उनकी आइज़ कमज़ोर हो जाती है, हाँ, ये तो नज़र है। कमज़ोर हो जाती है, तो वो डॉक्टर से अपनी आंखें भी टेस्ट करवा लें, ये भी एक वजह होती है। बुजुर्गों का रूहानी इलाज है ना। अब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना तो आंखों की बिनाई ये कमज़ोर हो जाती है, एक कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है जिस्मानी आज़ा के एतबार से, तो नज़र भी कमज़ोर होती है। नज़र कमज़ोर हुई तो फिर वही बात, सर में दर्द हो सर सकता में दर्द है। होना शुरू हो अच्छा, जाता है। आपने भी एक बात अभी फरमाई तो मैं अपना तजुर्बा अर्ज करूं। जैसे आपने फरमाया सर्दी का मौसम शुरू होता है तो गला ख़राब, सीना जगड़ जाता है, खांसी हो जाती है, तो मैंने अमीर अहले सुन्नत के अमल से जो है ना इसका इलाज सीखा। सुभान अल्लाह। मैंने कई बार अमीर अहले सुन्नत को गर्म पानी पीते हुए देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी आदत बना ली कि अब मैं भी गर्म पानी से मुराद नीम गर्म पानी जो नीम हम गर्म आसानी पानी। से पी सकें, तो अब मैं मुस्तकिल वही पीता हूँ। इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह गला भी सही रहता है और सीना भी साफ रहता है और खांसी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। देखिए जितना एहतियात करेंगे, अब बिलखुसूस जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, अब तो और ज़्यादा एहतियात बढ़ जाती है। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं सलीम भाई, चंद एक मैसेजेस रूहानी इलाज के हवाले से भी हैं और इस्तिखारों के हवाले से भी हैं। मैं आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, फिर आप इस्तिखारे फरमा लीजिएगा। ये एक मैसेज आया है, तबस्सुम नाम है और वालदा का नाम है सिद्दीक़ा।
اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے، بہت ان کے ساتھ نفسیاتی یہ مریضہ بن چکی ہیں، تو ان کا استخارہ بھی فرمائے اور نفسیاتی امراض سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ قاری صاحب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، پورا جسم ٹوٹ جاتا ہے، اور میری ہرنیا کا بھی مسئلہ ہے، استخارہ بھی کر دیں اور مجھے ہرنیا کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا، اب انہوں نے نام نہیں بتایا استخارے کے لیے۔ تو دیکھیں ناظرین، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھی استخارے کے لیے آپ میسیجز کریں، کال کریں، اپنا مسئلہ پورا بیان کر دیا لیکن نام نہیں بتایا تو کیسے استخارہ ہوگا؟ تو نام اور والدہ کا نام بھی آپ بتا دیا کریں، لیکن بہرحال آپ کو ہرنیا کے حوالے سے وظیفہ ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ سلیم بھائی، یہ ایک نام اور نوٹ کیجئے گا، یہ ایک میسیج اور ہے۔ میرا نام مہک فاطمہ ہے، والدہ کا نام مافیہ ہے، 3 سال سے مشکلات میں گھری ہوئی ہوں، اور استخارہ بھی کر دیجئے، دعا بھی کر دیجئے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتائیے۔ آپ استخارے فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین، جب تک ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، روحانی علاج بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس میں میرا سوال یہ ہے کہ میری زوجہ کو جو ہے نا جسم میں انفیکشن ہو گیا، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی بالکل، دعا بھی کریں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بھائی، میرے والد صاحب کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ اکثر ہائی رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں اور ان کے لیے صحت کی دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی وظیفہ سلیم بھائی آپ سے معلوم کریں گے، لیکن پہلے استخاروں کے جوابات۔ یہ تبسم ہے، والدہ کا نام صدیقہ ہے، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اثرات اور عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری صورت 1 مرتبہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور تینوں قل 3 بار پڑھنے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر دم بھی کریں۔ کوئی دوسرا بھی پڑھ کے پلا سکتا ہے، کیونکہ اب بعض اوقات نفسیاتی مریضوں کی تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہیں پڑھ پائے، جی ہے نا، کوئی دوسرا پڑھ۔ اچھا، یہ 4 چیزیں جو میں سمجھاؤں وہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ لا حول شریف 60 مرتبہ، جی، ایک سورہ فاتحہ جی 1 مرتبہ، 1 مرتبہ، یہ 2 ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ آیت الکرسی آیت الکرسی 1 مرتبہ، 1 مرتبہ، 3 ہو گئیں، اور چوتھے نمبر پہ آخری تینوں قل۔ تینوں قل اچھا، تینوں قل جو ہے وہ 1 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ؟ 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ چاروں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی تھے استخاروں کے جوابات۔ دوسرے یہ ہرنیا کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح ماشاءاللہ۔ ہرنیا کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ بتا دیا، اور اس سے پہلے نفسیاتی امراض کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں ناظرین، کہ اب چاہے نفسیاتی امراض ہوں، ہرنیا کا مسئلہ ہو، یا جسمانی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں۔ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وظائف بھی پڑھتے رہیں اور اپنا مکمل روحانی علاج بھی کرواتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، مزید بھی تھے کچھ استخاروں کے جوابات۔ جی، ان کا استخارہ کیا گیا مہک فاطمہ کا۔ ان کے ساتھ کوئی جو ہے اثرات کے معاملات نہیں ہیں، نہ ہی عملیات کے معاملات، پریشانی کا اور وقت کی سختی کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ اچھا، انہوں نے 3 سال سے بیچارے آزمائش میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اور اس میں بتایا کہ 3 سال سے مشکلات میں مبتلا ہوں، تو اب اس کے لیے استغفار کا فرمایا۔ استغفار ہمارے بزرگوں کا یہ مطلب، ان کے بعض بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی مشکل لے کے آتا تھا تو استغفار کے بارے میں فرماتے تھے کہ استغفار کی کثرت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، بار بار معافی مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ مشکلات بھی ٹل جائیں گی، پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی۔
اور اللہ تبارک و تعالی آسانی و عافیت عطا فرمائے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا, ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. تو استغفار. اچھا یہاں پر بعض اوقات تلفظ میں بھی لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں, استغفار استغفار بول رہے ہوتے ہیں. صحیح جو تلفظ ہے نا وہ ہے استغفار, استغفار. اچھا اب استغفار ہے کیا؟ وہ ہے استغفر اللہ. جب ہم پڑھیں گے نا تو اس انداز سے پڑھیں گے استغفر اللہ, یہ بھی استغفار ہے. اچھا اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی استغفار ہے. اچھا ایک ہوتا ہے سید الاستغفار, یہ شجرہ شریف میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. یہ اگر زبانی یاد ہے آپ کو یا دیکھ کر پڑھ سکتے ہو تو یہ پڑھ لیں, نہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھتے رہیں. اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ روزانہ پڑھتے رہیں, کم از کم 70 بار تو روزانہ استغفار کریں, انشاءاللہ الکریم ہر پریشانی دور ہو جائے گی. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کے روحانی علاج. جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیے. یہ انہوں نے کہا تھا اسلامی بھائی نے کال کر کے جسم میں انفیکشن یہ پھیل گیا ان کی زوجہ کے نام, تو اللہ نہ کرے. اب ہوتا ہے بعض اوقات جیسے فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے یا انفیکشن پھیل جاتا ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جسم میں, تو کیا وظیفہ کیا جائے ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض سے ان کو شفا عطا فرمائے. ان کے لیے بھی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے, جسم میں انفیکشن ہو جائے یا اور بھی کوئی مرض ہو جائے, اس کے لیے بڑا بہترین وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ میں بھی تحریر فرمایا ہے. یا سلامو 111 مرتبہ پڑھیے, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیے اور دم کر دیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے مرض اور انفیکشن جو بھی چیز ہوگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ایک کال آئی تھی کہ بلڈ پریشر جو ہے نا نارمل رہنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ جی جنید بھائی, ہمارا تو سلسلہ ہی بزرگوں کا روحانی علاج ہے نا, تو بزرگوں کو اکثر یہ بیماری ہو جاتی ہے, ہائی عمر زیادہ ہوتا بڑھنے ہے. کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے. جی جی تو یہ کامن مرض ہو چکا ہے, اور بلکہ جوانوں کو بھی بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. تو ان کے لیے ایک بڑا بہترین وظیفہ ہے, 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے, انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. یہ تو ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہو گیا. اب کسی کا لو رہتا ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے, اس کے لیے بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے یہی. اچھا اچھا اچھا, یعنی ہائی والا اس نیت سے پڑھے کہ میرا نارمل ہو جائے, نارمل ہو جائے, اور جس کا لو ہے وہ بھی اس نیت سے پڑھے کہ میرا بھی نارمل ہو جائے. دونوں ہی صورتوں میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا, یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی بنا لیا کریں. جب بھی آپ کو لگے نا کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ہائی ہوتا جا رہا ہے, آپ پہلے تو وضو بنا لیں, وضو بنائیں اور پھر یہ وظیفہ بتا دیا گیا آپ کو. طبیعت میں بہتری ہو, افاقہ ہو, پڑھ سکتے ہوں, ہمت ہو تو پڑھ لیں, نہیں تو چاہے. اچھا اس میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ پہلے سے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ رکھ لیں. اب پتہ ہے کہ ہائی رہتا ہے تقریباً, تو جب ہائی ہونے لگے اس وقت یہ پی لیا کریں تو الحمدللہ سے وجہ نارمل ہو جائے. اور دوسری ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ کوشش کریں کہ طبیعت میں ایک اطمینان رکھا کریں, ایک اعتدال ہو. جب ہم جذبات میں آ جاتے ہیں نا, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جائیں گے, تیش میں آ جائیں گے, بعض اوقات یہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو مسکراتے رہیں اور طبیعت میں ایک اطمینان رکھیں. الحمدللہ عز و جل ایک طبیعت میں ایک سکون, ایک اطمینان رہے گا تو بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا. جنید بھائی میں نے ایک یہ اپنی لائف کے اندر یہ تجربہ کیا ہے, جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا, تو ان کے اندر جو ہے نا وہ قوت برداشت بڑھ جاتی ہے. اور ہمارا یہ ماہ تو ماہ مدنی قافلہ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک. تو مدنی چینل کے تمام ناظرین کو میں دعوت دوں گا, اسلامی بھائیوں کو, کہ وہ
मदनी काफले में सफ़र करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। हाँ, और इस्लामी बहनें भी अपने महारिम को भेजना चाहें तो वो भी भेजें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएं। आइए नाज़रीन मज़ीद शामिल करेंगे आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइए। रूहानी इलाज प्रोग्राम में कुछ एक वजीफ़ा मालूम करना था कि दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, बातें भूल जाता हूँ, कुछ चीज़ें रखे भूल जाता हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ याद ही नहीं रहता। जहन मजबूत करने और दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए भी कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन आमीन आमीन। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताते हैं, शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल दीजिए। रूहानी इलाज प्रोग्राम में ये मालूम करना था कि मेरी और मेरी वाइफ के साथ मसला ये है कि नाफ में अक्सर दर्द रहता है और आए दिन नाफ उतर जाती है। इस हवाले से कोई रूहानी अमल हो तो वो इरशाद फरमा दीजिएगा, या कोई तावीज़ वगैरह हो तो वो भी बता दीजिएगा। सही है, नाफ का मसला रहता है, नाफ उतर जाती है और ये बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ रहती है प्रॉब्लम ना, तो बाज़ औक़ात जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी नाफ उतर जाती है। तो क्या ऐसा तावीज़ सिखाएंगे या कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? तावीज़ सिखा देते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन को। अच्छा, तावीज़ तैयार करके वो फिर नाफ पे बांधना होगा? नाफ पे बांधना होगा जी। और ये हमने गुज़श्ता सिलसिले में भी अर्ज़ किया था मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। चलिए दोबारा से अर्ज़ कर देते हैं। तावीज़ बनाने का तरीका जी, किस काम के लिए? नाफ अगर उतर जाए और जिस्म में ऐंठन पैदा हो जाती है और बाज़ औक़ात खाना भी हज़म नहीं होता इसकी वजह से, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम, ये आयत मुबारका सूरह यासीन की आयत नंबर 58 है। सूरह यासीन ये कुरान पाक की मशहूर व मारूफ सूरत है और इसकी ये आयत मुबारका भी बहुत मशहूर है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन इसको नोट फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए और उसके साथ सलामुन क़ौलम मिन रब्बिर रहीम, ये आयत मुबारका लिख लीजिए। एक ही दफ़ा लिखना है आपने, लेकिन इसमें एहतियात ये रहे कि जो दायरे वाले हुरूफ हैं, जैसे रहीम का मीम है, बिस्मिल्लाह का मीम है, तो वो हुरूफ जो हैं वो खुले रहें, उसके दायरे खुले रहें। तो इसको लिखकर तावीज़ बनाकर अपने नाफ के ऊपर बांध लीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से नाफ का मसला हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तावीज़ आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं और नहीं लिख सकते आप किसी और से लिखवा लें। अच्छा, यहाँ इसमें एक और एहतियात ये भी करनी है कि बावजूद इस आयत मुबारका कुरानी आयत है और कोई भी तावीज़ लिखे ना तो बावजूद ही लिखना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इसके तासीर में इजाफा हो जाएगा, फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, ये एक और कॉल थी इस्लामी भाई की, उन्होंने कहा था कि दिमागी कमज़ोरी के हवाले से भी कोई पढ़ने के लिए बताएं कि बाद चीज़ें रख कर भूल जाता हूँ, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, बातें भी भूलने लगे हैं, तो क्या वजीफ़ा किया जाए? जी जुनैद भाई, बुज़ुर्गों के अंदर ये भी मामला होता है कि उनको भूलने के भी जो है ना मामला हो जाते हैं, तो इनके लिए बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा मौजूद है। अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम या अलीमु, या अलीमु सही, लेकिन इसका तलफ़ुज़ जो है ना वो सही होना चाहिए। हाँ, अलिफ से नहीं है, आइन से है, आइन के साथ। या अलीमु 7 बार पढ़िए और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 21 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके, जिस बच्चे या बड़े का हाफिज़ा कमज़ोर हो, जिसको भूलने का मर्ज़ हो, उसको पिला दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा सा हो सकता है बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाए ना 21 मरतबा पढ़ना, तो आइए चले हम बुजुर्गों को भी इसका तावीज़ बनाने का तरीका बता देते हैं। आज तो तावीज़ बनाने के तरीके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में। अच्छा, ये जो बताएंगे ये भी जहन तेज करने के लिए, निस्यान का मर्ज दूर करने के लिए, यानी भूल जाने का मर्ज दूर करने के लिए बड़ा आसान सा और बेहतरीन तावीज़ है ये। अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम हैं, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। ये एक बार कागज़ पे लिखकर उसका तावीज़ बना लीजिए और अपने बाजू में बांध लीजिए या गले में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तावीज़ की बरकत से निसियान यानी भूलने का मर्ज दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोनों ही रूहानी इलाज पर भी अमल कर सकते हैं, वजीफ़ा भी पढ़ें
اور چاہیں تو تعویذ بنا کر جو ہے یہ گلے میں ڈال لیں، الحمدللہ عز و جل دماغی طور پر آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے سلیم بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر والے بات نہیں مانتے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے گھر والے جو ہے وہ بات ماننا شروع کر دیں۔ بھائی اس میں تو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ آپ بھی تو گھر والوں کی بات ماننا شروع کر دیں، تو گھر والے بھی آپ کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے ایسا ہے کوئی وظیفہ کہ اگر سامنے والے سے کوئی بات منوانی ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ تجربہ یہ ہے معاشرے میں اگر نظر دوڑائے نا، بالکل ہم چونکہ بزرگوں کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں تو بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان کو اس بات کا بھی تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ یار بچے سنتے نہیں ہیں، ہماری گھر والے ہماری کوئی اہمیت نہیں دیتا، ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، تو کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ سامنے والا جو ہے نا وہ ہماری بات مان لے؟ جی جنید بھائی، اس کے لیے جو ہے نا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا رحیم، 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ مہربان ہو جائیں گے تو پھر ماشاءاللہ بات بھی ماننا شروع ہو جائیں گے۔ یا رحیم 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا اب اس میں سلیم بھائی یہ بھی تو ہوگا نا کہ ہم اپنے انداز پر بھی تو غور کریں نا، کہ میرا انداز گفتگو کیسا ہے، میرا بولنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، پھر الفاظوں کا چناؤ، الفاظوں کا انتخاب یہ کیسا ہے، یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے گفتگو کے اندر نا۔ جی جنید بھائی، بعض اوقات جو ہے نا ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ہمارے مس بیہیویئر کی وجہ سے بھی جو ہے نا اگلے کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بات نہیں مانتے، پھر وہ نہیں مانتے، پھر وہ ضد میں اڑ جاتے ہیں۔ جی جی، تو ہم نرمی جو ہے نا وہ اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے لائف کے اندر آسانی آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھئی اگر ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات مانے، ہماری عزت کرے، احترام کرے، تو وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، یا رحیم پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور محبت یہ اطاعت کرواتی ہے، بات منواتی ہے نا۔ تو اچھی نیت کے ساتھ، اچھا یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ جائز کاموں کے لیے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی عشق مجازی کے معاملات کے لیے وظیفہ پڑھنا شروع کر دے بھائی، کہ بتایا گیا تھا کہ سامنے والے نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سامنے والا بات مان لے گا، تو یہ جائز کاموں کے لیے وظیفہ ہے۔ اب گھر میں ہوتا ہے نا، جیسے بچے بات نہیں مانتے بھائی، بھائیوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ میری بات سنتا نہیں ہے، کہنا نہیں مانتا، میری بات قبول نہیں کرتا، تو آپ یہ پڑھا کریں، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو۔ صحیح ہے، وظیفہ بھی ہو گیا، اور جو احتیاطیں اور جو آپ کو تجربات بتائے گئے، جو مدنی پھول آپ کو دیے گئے، جو ضروری باتیں آپ کو بتائی گئیں، اخلاق، کردار، الفاظوں کا انتخاب، الفاظوں کا چناؤ، ہمارا انداز گفتگو، یہ ہم نے بہتر بھی بنانا ہے نا، اور محبت یہ اطاعت کرواتی ہے۔ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی تو ہر کوئی بات ماننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، پروگرام بھی اختتام کی جانب ہے، یہاں میں آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717111 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور اپنا روحانی علاج مکمل آپ کروا سکتے ہیں۔ روحانی علاج کے اسٹال بھی لگتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، آپ دنیا بھر میں، دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل ماہانہ 14 کروڑ، ماہانہ 14 کروڑ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کو 14 کروڑ ماہانہ تعویذات اور اوراد عطاریہ دیے جاتے ہیں، ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور اپنا روحانی علاج کروائیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے میسیجز بھی کچھ آئے تھے، کچھ کالز آئی تھیں، جس میں دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا تھا، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں
دعا بھی کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، ہماری بخشش و مغفرت فرمانے والا ہے، پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، مسائل حل فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں گھرے ہیں اللہ پاک انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دیں۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، یا اللہ پاک تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے، تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما